السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز طلبہ و طالبات، درس الرابع والعشرون 24 نمبر لیسن ہے، لیکچر نمبر 83 ہے، اور آج کا موضوع جو ہے وہ عدد کے بارے میں ہے۔ عربی زبان میں گنتی جو ہے اس کے بارے میں کیا قواعد و قوانین ہیں۔ دیکھیں، 1 اور 2 یہ ہمیشہ موافق ہوتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث میں اور اعراب کے اندر بھی۔ طالب واحد ایک طالب علم، طالبۃ واحدۃ ایک طالبہ، طالبان اثنان، طالبتان اثنتان، مؤنث مؤنث، تثنیہ تثنیہ، تو 1 اور 2 موافق ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے 3 سے 9 تک، تو یہ اگر عدد جو ہے وہ مؤنث معدود جو ہے وہ مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا۔ دیکھیں، ثلاثۃ طلاب 3 اسٹوڈنٹ، اور ثلاث طالبات، یہاں ثلاثۃ نہیں آیا، ثلاث طالبات، یہ جو ہے 9 تک اسی طرح ہے، ثمانیہ اور ثمانی طالبات، 9 طالبہ۔ عشرہ کے اندر جو ہے عشر میں بھی دیکھیں، عشرۃ طلاب اور 10 طالبات، یعنی 10 تک تقریباً، یعنی مذکر اور مؤنث کا فرق آئے گا۔ تو اگر عدد جو ہے مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا۔ 12 میں بھی 11 اور 12 بھی واحد اور اثنین کی طرح موافق ہوں گے، مذکر اور مؤنث میں۔ 11 طالباً اور 12 طالباً، اور 11 مؤنث ہے مؤنث ہے مؤنث ہے، 12 طالبتاً، تو یہ بھی موافق ہوگا۔ پھر 13 طالباً، یہ 13 کا شروع میں جو قاعدہ عدد کا ہے، وہ پہلا جو جز ہے عدد کا یہ ہمیشہ مخالف ہوگا، دوسرا جز موافق ہوگا۔ دیکھیں، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ مذکر ہے اور یہاں مؤنث ہے مخالف، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ پہلا عدد یعنی اس سے 13 سے لے کر آگے تک جو ہے پہلا عدد مخالف ہوگا۔ پہلا عدد جو ہے وہ معدود کے مخالف ہوگا، اگر معدود مؤنث ہے تو وہ مذکر ہوگا، اور اگر مذکر ہے معدود تو وہ مؤنث ہوگا۔ 13 طالباً اور 13 طالبتاً، یہ دیکھیں، یہ 15 16 یہ ہے قاعدہ، پہلا جز مخالف کرے گا، باقی دونوں جز موافق ہوں گے۔ یہ 19 طالباً یہاں تک 19 تک اسی طرح چلے گا، اور 20 طالباً اور 20 طالبتاً، اور 20 جو ہے یہ فرق، یہ الفاظ عقود ہے، یہ مذکر مؤنث میں اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ 20 طالباً اور 20 طالبتاً، اسی طرح 30 طالباً اور 30 طالبتاً، یعنی 30 40 40 50 60 اسی طرح چلے گا۔ پھر آ جاتے ہیں آگے 21، 21 طالباً، 21 طالبتاً، اور اسی طرح 22 طالباً، یہاں پر موافق ہوگا وہی 21 اور 22 میں، کیونکہ واحد اثنان ہے تو یہ معدود کے موافق ہوگا۔ معدود مؤنث ہے تو پہلا یہ بھی مؤنث ہوگا۔ 20 تو ویسے ہی آئے گا، اس میں چینجنگ نہیں آئے گی۔ پہلا عدد اور معدود جو ہے یعنی جس کی گنتی ہے 21 طالبتاً، 21 طالبات، تو 21 مؤنث ہے، طالبہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح 22 طالبتاً، یہ بھی مؤنث ہے اور یہ بھی، اور یہاں یہ مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے۔ پھر 13 کے بعد وہی مخالفت ہوگی، لیکن اس کی تمیز جو ہے، یہ معدود جو ہے یہاں منصوب ہوگا، یعنی اسی طرح جیسے 19 اور اس میں پڑھا تھا واحد اور منصوب، تو یہاں پہ 3 یہاں پہ مخالفت ہوگی، پہلا جز جو ہے آخری معدود کے ساتھ مخالفت کرے گا۔ 23 طالباً، 20 میں چینج نہیں آئے گی، الا کہ جملے کے اندر اگر یہ رفعی حالت میں ہے تو 20 آئے گا، نصبی حالت میں 20 آئے گا، وہ ہم پڑھیں گے آگے، تو 20 ہی استعمال ہوگا
یہاں پہ یعنی معدود اور معدود کے مذکر مؤنث کا 20 پہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں 22 کے بعد 23 سے 3 سے شروع ہو جائے گا یہ مخالفت۔ پہلا حصہ جو ہے وہ مؤنث ہے، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو پہلا حصہ مؤنث آئے گا، ثلاثۃ آئے گا و20 طالباً، اور اگر یہ طالبہ معدود جو ہے وہ مؤنث ہے تو پھر ثلاثن آئے گا، ثلاث و20 طالبۃ۔ یہ آگے چلتے جائیں 7، 8 اور 9 تک اسی طرح ہے، 9 و20 طالباً، 30 طالباً، 40، 50، یہ 90 تک اسی طرح یہ چلے گا۔ دیکھیں 40 طالباً، 50 طالباً، 60 طالباً، 70 طالباً، 80 طالباً، یہ اسی طرح حتیٰ کہ 100 پہ آ جائیں گے۔ 100 پہ جب آئیں گے تو یہاں پہ اختلاف ہو جائے گا، پھر 100 کیونکہ مؤنث ہے تو پھر 100 میں آ کے پھر یہ اسی طرح چلے گا۔ یہاں پہ صرف چینجنگ یہ آئے گی کہ یہاں منصوب تھا اور یہاں مضاف مضاف الیہ کی طرح ہوگا، 100 طالبن، 100 طالبن نہیں آئے گا، 100 طالبن آئے گا، اور 100 طالبات آئے گا 100 ہی مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے، لیکن یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا ثلاث طالبات اور ثلاثۃ طالبن، جو شروع میں 3 سے 10 تک ہے تو وہی یہاں پہ اپلائی ہوگا۔ تو 100 طالبن و طالبن، 100 طالبۃ و طالبۃ، 100 طالبن و طالبان، یعنی یہ 101 اور یہ 101 لڑکی طالبہ اور یہ طالب، اور 100 طالبن و طالبان، یعنی 102 طلبہ، 100 طالبۃ و طالبتان، تو یہاں پہ 100 طالبۃ اور یہاں پہ 100 طالبن مذکر کے لیے مؤنث کے لیے۔ تو 103 طلاب، پھر آگے جا کے وہی اپلائی ہوگا قاعدہ جو 3 سے لے کے 9 تک آتا ہے، 103 طلاب، 103 طالبات، یعنی مذکر اور مؤنث کی مخالفت ہوگی، معدود کی اور عدد کی، طلابین اور طالب، اور جمع بھی ہوگی، مفرد بھی نہیں، معدود جمع بھی ہوگا اور مجرور ہوگا، یعنی نیچے زیر ہوگی ان کے 2۔ تو 104 دیکھیں 109 و 110 طلاب، آگے یعنی آگے یہ اسی ترتیب سے چلتا جائے گا، 110 طلاب اور 110 طالبات، پھر آگے 111 پہ قاعدہ 111 طالباً، وہی 11 جو ہے وہ موافق ہوگا، تو 111 100 اضافہ ہے اس میں، اور باقی وہی 11 طالباً اسی قاعدے کے تحت، 111 یہ موافق ہوگا، یہ عدد اور معدود 21 22 میں جو ہم نے کہا تھا، جو یہاں پہ ایکڑا آئے گا 21 22 کا، اسی طرح جب 11 اور 12 کے ساتھ 100 ہوگا تو وہ قاعدہ وہی اپلائی ہوگا۔ 100 کے بعد 200 جب آئے گا تو 200 اور 100 طالبہ، 200 100 نون حذف ہو جائے گا، 100 طالباً جب اس کی اضافت ہوگی، اکیلا آئے گا تو 200، اگر ساتھ اگر اضافت ہوگی تو 100 طالباً اور 100 طالبۃ، 300 طالباً یا طالبۃ، 300 اسی طرح استعمال ہوگا، پھر 400 طالباً و طالبۃ۔ تو 100 کے ساتھ جو ہے مفرد استعمال ہوگا اور مجرور، اسی طرح 400 900 تک، الف کے ساتھ بھی اسی طرح، الف و طالبن اور طالبہ مفرد اور مجرور، الفان اور الف طالبن 100 کی طرح یہ بھی اسی طرح استعمال ہوگا، 3000 طالبن اور طالبۃ، اور 4000 5000 6000 7000 طالبن، 8000 طالبن اور طالبہ دونوں کے لیے اسی طرح استعمال ہوگا، 6000 7000 طالبن اور طالبۃ دونوں کے لیے یہی 10000 بھی اسی طرح استعمال ہوگا، 20 30 الف طالبن اور طالبۃ، 40 الف طالبن اور طالبۃ،
اور یہاں بھی رقم یہ کیسے پڑھیں گے؟ ثلاثۃ و اربعون و خمسمائہ و ستۃ آلاف ریال۔ ثلاث و اربعون، اگر یہ ریال ہے، اگر یہ مذکر ہے تو پھر ایسے ثلاثۃ استعمال ہوگا، و اربعون و خمسمائہ و ستۃ آلاف ریال۔ اب یہاں مؤنث ہے، تعداد روبیہ معدود جو ہے، تو یہاں مذکر استعمال ہوگا، ثلاث و اربعون و خمسمائہ و ستۃ آلاف روبیۃ۔ یہ دیکھ لیں، پہلا عدد ثلاثہ والا وہی قاعدہ جو ہے، ثلاث جو ہے وہ معدود کے ساتھ مذکر اور مؤنث میں اختلاف کرے گا۔ یہاں یہ قاعدہ ہے، احوال العدد جو ہے عددان واحد و اثنان علی وفق المعدود، معدود کے برابر ہوگا مذکر مؤنث میں۔ اعداد من ثلاثہ الی عشرہ علی عکس المعدود، یہ عکس ہوگا، مذکر ہوگا تو مؤنث، مؤنث ہوگا تو مذکر۔ العددان احد عشر و اثنا عشر جزءان علی وفق المعدود، یعنی یہ موافقت کریں گے، مذکر مذکر اور مؤنث ہے تو مؤنث۔ العداد من ثلاثة عشر إلى 19، 13 سے 19 تک، جز اول جو ہے وہ علی عکس المعدود، جو معدود ہے اس کے بالکل عکس ہوگا، اگر معدود مذکر ہے تو وہ مؤنث ہوگا، اور معدود اگر مؤنث ہے تو وہ مذکر ہوگا۔ والجزء الثانی علی وفقہ، اور دو آخری جز جو ہیں یعنی 19 جو ہے من ثلاثة عشر إلى 19، تو یہ 13 جو ہے الی 19 اس میں یعنی 19 طالباً، تو یہاں پہ طالباً مذکر، عشرہ مذکر، اور یہ جو ہے مخالف ہوگا، تو یہ جو ہے دوسرا عشرہ اور آگے معدود یہ موافق ہوں گے، یعنی پہلی مخالفت اور دونوں دوسرے جز جو ہے وہ موافق ہوں گے۔ احوال المعدود، اب معدود کے احوال، من 3 الی 10 طلاب جمع مجرور، اور 11 سے الی 99 مفرد منصوب طالباً، اور 100 سے الی 1000 طالب مفرد مجرور، یعنی جمع مجرور مفرد منصوب اور پھر 100 سے 1000 تک مفرد مجرور، یہ معدود کی حالت ہوگی، یعنی اس کی اعرابی حالت اور جمع اور مفرد کے اعتبار سے اس طرح استعمال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن 24 نمبر ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم 25 لیسن پڑھیں گے، اور لگتا ہے ہم کتاب ختم ہونے کے قریب ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا آخرت کی پریشانی دور فرمائے اور لغہ عربیہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔